ہم علم کی دولت سے خالی ہیں، اور جب تک ہم علم کی دولت سے خالی رہیں گے دنیا ہم پر حکومت کرتی رہے گی، اس دن تک ہم بھکاری بنے رہیں گے۔ اور جو شخص علم میں بھکاری ہوتا ہے وہ ہر شے میں بھکاری بن جاتا ہے، اس کی پوری زندگی بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہیں رہتی۔ ہم کہتے ہیں کہ علم لازوال دولت ہے، لیکن کیا ہم یہ غور کرتے ہیں جسے ہم لازوال کہہ رہے ہیں اسی کا تو سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو لازوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم لازوال کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ علم کو کوئی چرا نہیں سکتا، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ جس کو نہیں چرایا جا سکتا وہ کیا ہے؟ اسی کا تو سوال ہے۔ ہم اس سوال کی طرف نہیں جاتے، ہم یہ بس اتنا کہہ دیتے ہیں علم لازوال دولت ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ یہ علم کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں بتایا، علم کی تعریف نہیں بتائی، یہ علم کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ علم کی یہ خوبی ہے کہ یہ لازوال دولت ہے، علم کی یہ خوبی ہے کہ اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، جس کے پاس یہ ہوگا اسے کوئی چرا نہیں سکے گا، اور جس کے پاس یہ ہوگا اس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن جس کے پاس وہ ہے وہ چیز کیا ہے، اس علم کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس سوال کی طرف نہیں جائیں گے، اگر ہم اس سوال کی گہرائی میں نہیں اتریں گے تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ علم کیا ہے۔ جس دن ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ علم یہ ہے تو ہماری ساری سوچ، ہمارا سارا زندگی کا پیمانہ بالکل بدل جائے گا۔ ہم کسی اور چیز کو علم سمجھ رہے ہیں، ہم شاید کتابوں کو رٹ لینے کو علم سمجھ رہے ہیں، ہم شاید بہت زیادہ کتابوں کو اپنے اندر محفوظ کر لینے کو علم سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ علم یہ نہیں ہے۔ علم کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ یہ نہیں ہے، یہ عربی زبان سے اردو میں شامل ہوا ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے جاننا۔ اگر اسی لفظ کو ہم انگلش میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ لفظ ملتا ہے نالج۔ نالج کا مطلب ہے ٹو نو، تو نالج جو ہے یہ نو سے آتا ہے، ٹو نو، جاننا۔ بالکل اسی طرح اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی بالکل اسی طرح سے موجود ہے۔ جو ہم دوسروں کی کتابوں سے لے رہے ہیں وہ معلومات ہیں، کیونکہ وہ ہمارا علم نہیں ہے، وہ ان کا علم ہے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے پاس وہ معلومات کی شکل میں آئے گا۔ جو کتابوں سے آتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں، وہ ان کا علم ہے جنہوں نے وہ جانا ہے۔ یہ بات ہم نے نہیں جانی کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ کسی کا جانا گیا ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مرکب سے پانی بنتا ہے۔ دوسروں سے جو ہمیں چیز ملی وہ ہمارے پاس معلومات کی شکل میں آئی۔ جب تک ہم اس کو خود نہیں جان لیں گے تب تک وہ علم نہیں بنے گا، اور جب ہم جان لیں گے، خود جان لیں گے، اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ یہ میرا علم ہے، اس کو میں نے جانا ہے۔ جس کو آپ خود جان لیتے ہیں وہ تمہارا علم بن جاتا ہے۔ آخر پھر یہ علم کیا ہے، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے کبھی آگ کو نہیں دیکھا، دوسرا شخص اس کے پاس آتا ہے، وہ اسے بتانے لگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ آگ کیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آگ کیا ہے، وہ کہتا ہے آگ کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے، بہت حرارت ہوتی ہے، آگ کے بہت اونچے اونچے شعلے اٹھتے ہیں، اور آگ کا جو رنگ ہے وہ پیلا اور نیلا ہوتا ہے، اور آگ کے انگارے بنتے ہیں، اور جو آگ کے قریب جاتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ جب وہ ساری جغرافی آگ کی اس بندے کو اس نے سمجھا دی، جس نے خود اپنی آنکھ سے آگ کو کبھی نہیں دیکھا، اس کو جب ساری باتیں اس نے سمجھا دیں کہ آگ ایسے ہوتی ہے، آگ ایسے ہوتی ہے، آگ ایسے ہوتی ہے، اس بندے نے سمجھا کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا کہ آگ ایسی ہوتی ہے، اور آگ کا مجھے پتہ چل گیا۔ کچھ دن گزرے، وقت گزرا، وہ کہیں آگ سے اس کا سامنا ہو گیا، اور آگ سے اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں تو پتہ تھا کہ آگ کیا ہے، پھر تم نے اپنا ہاتھ کیوں جلایا؟ اس شخص نے کہا میں نے کبھی آگ کو دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے کیا پتہ تھا یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں۔ پہلے اس نے سب کچھ سنا ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ جل گیا۔ لیکن جس دن اس نے اپنا ہاتھ جلایا، اس دن اسے پتہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ جلاتی ہے، چاہے آپ اسے آگ کہیں، چاہے آپ جسے جو مرضی کہیں،
لیکن اب اس آگ کا مجھے پتہ چل گیا ہے، اب اس شے کا مجھے پتہ چل گیا ہے، یہ جو بھی شے ہے اس شے سے انسان جلتا ہے۔ اب اگر وہ شخص دوبارہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، کہ جس نے ایک بار ہاتھ سے آگ کو جلا لیا وہ دوبارہ کبھی اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آگ کیا ہے، لیکن آگ کا پتہ تو صرف اس بندے کو ہے جس بندے نے یہ تجربہ حاصل کیا ہے۔ ہمارا علم اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنا ہاتھ آگ سے جلا لیا تھا۔ بے شک وہ جانتا تھا کہ آگ جلاتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا۔ اگر اس نے یہ آگ کا تجربہ پہلے لیا ہوتا اور اس نے یہ ساری جغرافی نہ سنی ہوتی، بس یہ تجربہ لے لیا ہوتا کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، تو پھر وہ اپنا ہاتھ کبھی آگ میں نہ ڈالتا۔ یہ جو دوبارہ ہاتھ اپنا آگ میں نہ ڈالنا ہے، اس شے کا نام علم ہے۔ اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ کیوں اب اس نے جان لیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو بھی چیز ہے، اس کو جو مرضی نام دو، نام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ شے جلاتی ہے۔ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو یہ آپ کو جلائے گی۔ یہ تجربہ، اس تجربے کا نام علم ہے۔ اب اگر آپ سوچیں، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ علم کو کوئی چرا نہیں سکتا، اب اگر آپ اس سوچیں کہ یہ جو تجربہ اس شخص نے حاصل کیا ہے، کوئی اسے چرا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آگ جلاتی ہے، میں آپ کو وہ تجربہ نہیں دے سکتا۔ جو میں خود جلا ہوں آگ سے، وہ تجربہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ آگ جلاتی ہے، یہ معلومات ہیں۔ میرا تجربہ میرے ساتھ ہے، میرا تجربہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں، میں اپنی ہر ممکن کوشش کر لوں کہ آگ جلاتی ہے، وہ میرا جو جلنے کا تجربہ ہے وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کو کوئی چرا سکتا ہے؟ جو تجربہ میں نے کیا ہے اس تجربے کو کوئی چرا سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ اب یہ لازوال دولت ہے، اسی لیے کہتے ہیں اب اس کو کوئی زوال نہیں۔ آپ کی میموری بے شک ساتھ چھوڑ جائے، لیکن یہ جو تجربہ ہے، جو آپ نے اپنا ہاتھ آگ سے جلایا ہے، اس تجربے کو آپ نہیں بھلا سکتے۔ آپ کی میموری بے شک کمزور ہو جائے اور آپ سمجھے کہ میری یادداشت اب کام نہیں کرتی، مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو نہیں بھولے گی، کیونکہ اس کا تعلق بھولنے سے ہے ہی نہیں۔ علم کا تعلق آپ کی یادداشت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ علم کا تعلق آپ کے تجربے سے ہے، آپ کے جاننے سے ہے۔ جو آپ جان لیتے ہیں وہ آپ کا علم ہو جاتا ہے، اور جو آپ نہیں جان پاتے وہ آپ کی معلومات ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ علم جس کے بارے میں نے ابھی بتایا ہے، یہ سارا 100% نہیں ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہے اصل وہ علم جس کے اوپر ساری بات کھڑی، لیکن یہ صرف اور صرف 20% ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، فرسٹ سٹیپ ہے۔ علم کی طرف پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے علم کا۔ اگر آپ اسے پورا سمجھ لیں گے کہ یہی کچھ علم ہے تو بھی بھول میں پڑ جائیں گے۔ یہی کچھ علم نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اوپر قدم رکھیں گے اور آپ اس کے اوپر عبور حاصل کریں گے تو پھر آپ اس دوسرے قدم تک جا سکیں گے جو 80% باقی ہے۔ وہ 80% کیا ہے، اس تک کیسے پہنچنا ہے، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ 20% کو پہلے کور کریں۔ جب یہ 20% کا پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہوگا، اسی صورت میں ہم دوسرے سٹیپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ بنا اس 20% کے ہم اس 80% تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس 80% تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ 20% کور کرنا ہوگا۔